آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا اپنی پری اریسٹ بیل کی کنفرمیشن کے لیے۔ جسٹس جہانگیری صاحب نے میرا کیس سنا۔ مجھ پر الزام جو تھا وہ یہ تھا کہ میری ایما میں سب کچھ ہوا۔ جج صاحب نے بڑی وضاحت سے پروسیکیوشن سے پوچھا کیا شاہ محمود قریشی موقع پہ موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا ان کی ایما کا ابیٹمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ جواب تھا نہیں۔ تو جب میں موقع پہ ہی نہیں ہوں، میری ایما کا ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو جج صاحب نے مہربانی فرماتے ہوئے میری بیل کنفرم کر دی ہے۔ میں آج ایک دو اہم ڈیولپمنٹ پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے جو پاکستان کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور $3 ارب کی جو برج فیسلٹی ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہوگی 3 قسطوں میں۔ اب 3 قسطوں کے اندر جو قابل غور چیز ہے، ایک تو ہے اس کا فائنینشل، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پہلو بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ 3 قسطیں ہوں گی۔ پہلی قسط ملے گی موجودہ حکومت کو، دوسری قسط ملے گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور تیسری قسط ملے گی الیکٹڈ گورنمنٹ کو۔ یعنی کہ اس فیصلے میں انتخابات کو ایک بڑے سٹل طریقے سے پرو دیا گیا ہے، اور یہ قابل غور اور قابل ذکر چیز ہے۔ ایک نمبر 2، اب تو خود پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ انہوں نے، اور وہ کابینہ کا حصہ ہے، حکومت کا حصہ ہے، کابینہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابینہ سے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئین کی روح سے 90 دن کے انتخابات کی پیپلز پارٹی خواہش رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کا نقطہ نظر دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ ٹرم مکمل یعنی کہ 12 اگست کو ہو جائے گی، تو 14 کو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جائے گی، یعنی کہ ان کی کوشش ہے کہ انتخابات 60 دنوں میں ہوں۔ اب حکومت کے 2 اہم ستون جو ہیں، یہاں مجھے ان کی سوچ میں ایک تفریق دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی 90 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نون 60 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں، وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ دبئی کے معاملات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اے این پی کے صدر ایمل ولی صاحب نے ایکیوز کیا ہے جے یو آئی کے گورنر کو کہ وہ خیبر پختونخوا میں اپنی جماعت کے لیے ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ اے این پی کے مفادات کے برعکس وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو جو حکومتی اس وقت جو ٹولہ ہے، ان کی سوچ اور ان کی جو سیاسی دراڑیں ہیں، وہ آپ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حکومت نے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے، اور وہ پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات پر غور و فکر کر رہی ہے۔ غالباً 2 نشستیں بھی ہو گئی ان کی۔ جو اخبارات میں میں نے پڑھا ہے اور میڈیا سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے، اس کمیٹی کے سامنے 73 کے لگ بھگ ترامیم رکھی گئی ہیں، اور اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، اور یہ جو کمیٹی کے سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے، وہاں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی۔ سوال ہے کیوں؟ کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا ان کی اوپینین درکار نہیں ہے؟ کیا کنسنسس، ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے، بہتری کے لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ ان کو بھی دعوت دی جاتی؟ چنانچہ میں ایاز صادق صاحب کو، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے اسپیکر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا، بظاہر ایک فیئر انسان دکھائی دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی نشست میں آپ تحریک انصاف کو نمائندگی دیجیے۔ اگر ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں تو سینٹ میں تو موجود ہیں۔ میں پرپوز کر رہا ہوں ان کی کنسیڈریشن کے لیے کہ سید علی ظفر سینیٹر ہیں پارٹی کے اور لا نوئنگ ہیں، وہ اور ہمارے کچھ سینیٹرز کو شامل کر کے ہمارا نقطہ نظر بھی شامل کر لیں، کیونکہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو ان انتخابات کی اونرشپ بہت ضروری ہے۔ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا تاثر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو انتخابات پر بلا وجہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے، اور میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کمیٹی کو فراخ دلی سے تحریک انصاف کو دعوت دینی چاہیے، اور ان کا نقطہ نظر
بھی سننا چاہیے۔ میری اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ MDIMF نے اپنا ایک جائزہ رپورٹ آج شائع کی ہے، میری نظر سے گزری ہے۔ اس جائزہ رپورٹ میں انہوں نے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے ساتھ بہت سی کنڈیشنالٹیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر اسٹینڈ بائی اگریمنٹ نے پایا تکمیل کو پہنچنا ہے تو آپ کو یہ اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ کے سامنے وہ دستیاب ہے اور آپ ان کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں آئین کے مطابق فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے، انتخابات اگر وہ شفاف کروا دیتا ہے اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ میں اضافہ ہوگا، اور الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جو ہمیں اس کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ لوگوں کا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔